ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق اور شام کے پہاڑوں میں بسنے والی یزیدی لڑکیاں، جنہیں دنیا کم ہی جانتی ہے، ایک ایسی تہذیب اور فیشن کی نمائندہ ہیں جو ہزاروں سال پرانی روایات میں جکڑی ہوئی ہیں۔ یہ لڑکیاں نہ صرف اپنے مذہب کی پاسبان ہیں بلکہ ان کا لباس، زیورات اور رہن سہن صدیوں پرانی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے یزیدی لڑکیوں کی اس دنیا میں جو دنیا کی نظر سے چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین، یزیدی مذہب ایک قدیم مذہب ہے جو بنیادی طور پر عراق کے شمالی علاقوں، خاص طور پر سنجار کے پہاڑی سلسلوں میں آباد ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد چند لاکھ سے زائد ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو یزدی بھی کہتے ہیں۔ یزیدی مذہب میں متعدد ایسے عقائد ہیں جو اسلام، عیسائیت، زرتشتیت اور یہاں تک کہ ہندو مت سے بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کی مخصوص روایات انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ ناظرین، یزیدی معاشرہ خاصا روایتی ہے اور خاندان کی عزت و وقار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ لڑکیوں کو نہایت عزت و احترام سے پالا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ان پر معاشرتی حدود بھی عائد کی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں لڑکیاں صرف اپنے ہی مذہب اور برادری کے اندر شادی کر سکتی ہیں، باہر شادی کرنا سختی سے منع ہے۔ یزیدی لڑکیوں کا لباس ان کی ثقافت کا ایک روشن پہلو ہے۔ عام طور پر وہ لمبے فراق یا کرتے پہنتی ہیں جن پر کڑھائی، رنگ برنگی گوٹا پٹی اور نگینوں سے سجاوٹ کی جاتی ہے۔ روایتی دنوں میں یا تہواروں کے موقع پر وہ مخصوص یزیدی لباس پہنتی ہیں جسے خیرانی کہا جاتا ہے، جس میں سر پر سفید سکارف باندھا جاتا ہے اور لباس میں نیلے، سرخ اور پیلے رنگ نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کے کپڑوں میں اکثر قدیم نشان یا مذہبی علامتیں جیسے کہ سورج یا مور کے پر کا ڈیزائن شامل ہوتا ہے، کیونکہ مور کا پر ان کے مذہبی عقائد میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یزیدی لڑکیاں زیورات کی دلدادہ ہوتی ہیں اور وہ اپنے لباس کے ساتھ چاندی یا پیتل کے بنے بڑے کان کے بالے، گلے کے ہار، ماتھے کے جھومر اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں۔ یہ زیورات صرف آرائش کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی تہذیبی شناخت بھی ہیں۔ بازار میں یزیدی کاریگر خاص طور پر ہاتھ سے بنے زیورات تیار کرتے ہیں جنہیں لڑکیاں فخر سے پہنتی ہیں۔ یزیدی لڑکیوں کے بالوں کے سٹائل بھی منفرد ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ لمبے بال رکھتی ہیں اور اکثر انہیں چٹیا کی شکل میں گوندتی ہیں۔ خاص موقعوں پر وہ اپنے بالوں میں رنگین دھاگے یا چاندی کے پن لگاتی ہیں جو کہ ان کے ملبوسات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ یزیدی لڑکیوں کے لیے سالانہ تہوار جمعیہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دوران لڑکیاں خصوصی لباس پہنتی ہیں، مذہبی عبادات میں شریک ہوتی ہیں اور مخصوص روایتی رقص کرتی ہیں جسے ڈھول اور دف کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ رقص یزیدی لڑکیوں کی روحانی وابستگی اور ثقافتی جوش و جذبے کی نمائندگی ہے۔ ماضی میں یزیدی لڑکیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ آج کی یزیدی لڑکیاں نہ صرف روایتی طور پر باشعور ہیں بلکہ تعلیم یافتہ بھی ہو رہی ہیں۔ وہ جدید تعلیم حاصل کر کے دنیا کو بتا رہی ہیں کہ یزیدی عورتیں صرف روایات کی علامت نہیں بلکہ علم، طاقت اور خود اعتمادی کا مظہر بھی ہیں۔ حالیہ برسوں میں یزیدی لڑکیوں نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر آپ کو ایسی لڑکیاں نظر آئیں گی جو اپنے روایتی لباس اور طرز زندگی کو دنیا کے سامنے فخر سے پیش کر رہی ہیں۔ یہ نہ صرف ان کی ثقافت کی نمائندگی ہے بلکہ اپنی شناخت کے تحفظ کی ایک جرأت مندانہ کوشش بھی ہے۔ اور بدقسمتی سے 2014 میں داعش کے حملے کے بعد یزیدی برادری خصوصاً لڑکیوں کو بہت سی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں یزیدی لڑکیاں اغوا ہوئیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنی، لیکن ان مظالم کے باوجود ان کی ہمت اور جرأت آج بھی دنیا بھر کو متاثر کر رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں ان تمام تر مشکلات کے بعد اب دنیا کے سامنے بطور وکیل، استاد اور سماجی کارکن بھی ابھری ہیں۔ یزیدی اپنے عقائد کو کسی آسمانی کتاب پر مبنی نہیں مانتے اور ان کے پاس 2 اہم مقدس کتابیں ہیں جن میں ایک کتاب الجلوہ اور نمبر 2 مصحف رش یعنی کالی کتاب ہے۔ یہ کتابیں زبانی روایات کے ساتھ ساتھ محدود تحریری شکل میں بھی موجود ہیں۔ یزیدی مذہب کا سب سے اہم اور متنازع تصور ہے ملک طاؤس، جس سے مراد ایک روحانی فرشتہ ہے جسے یہودی اپنا رہنما اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ یزیدیوں کے مطابق اللہ نے 7 فرشتوں کو پیدا کیا اور ان میں ملک طاؤس سب سے بلند و مرتبہ فرشتہ تھا۔
ملک طاؤس کو اللہ نے زمین پر بھیجا تاکہ وہ مخلوق کی رہنمائی کرے۔ چونکہ ملک طاؤس کو بعض اسلامی علماء ابلیس سے تشبیہ دیتے ہیں، اس لیے یزیدیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے پجاری ہیں، جبکہ وہ خود اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ان کے بارے میں ایک اور سب سے بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یزیدی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یزید بن معاویہ کے پیروکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یزیدی مذہب کا یزید بن معاویہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا مذہب یزید نامی ایک روحانی شخصیت یا فرشتے ملک طاؤس سے منسوب ہے، جو اسلامی تاریخ کے یزید سے بالکل مختلف ہے۔ یزیدی خود کو مسلمان نہیں مانتے اور نہ ہی اسلام کو اپنی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اسلام میں یزیدی مذہب کے اکثر عقائد کو شرک تصور کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ملک طاؤس سے عقیدت۔ اس لیے اکثر مسلم ممالک میں ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، اور خاص طور پر داعش کے دور میں۔ 2014 میں داعش نے عراق میں یزیدیوں پر شدید مظالم کیے اور ہزاروں یزیدی مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہزاروں خواتین کو اغوا کر کے جنسی غلام بنایا گیا اور عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یزیدی دن میں 3 بار عبادت کرتے ہیں اور قبلہ کی سمت سورج کی طرف ہوتی ہے۔ ان کا سب سے مقدس مقام لالش ٹیمپل ہے جو عراق میں واقع ہے۔ سالانہ تہوار جمعیہ میں ہزاروں یزیدی جمع ہوتے ہیں اور وہ سورج، آگ، پانی اور قدرتی چیزوں کو پاک مانتے ہیں۔ غسل اور طہارت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور یزیدی مذہب میں چند چیزیں سخت ممنوع ہیں، جیسا کہ نیلا رنگ، کیونکہ یہ ملک طاؤس سے منسوب سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، لیوٹش کاہو کا استعمال، کاغذ کا پھاڑنا، عبادت گاہ میں تھوکنا، اور آخر میں مذہب تبدیل کرنا، کیونکہ یزیدی مذہب میں تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں ہے۔ یزیدی عبادی سب سے زیادہ عراق میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شام، ترکی، جرمنی اور امریکہ، سویڈن میں بطور مہاجرین بھی ایک بڑی تعداد مقیم ہے۔ یزیدی دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم مذہبی اقلیتوں میں سے ایک ہے، جنہیں اکثر ان کی غلط شناخت کی وجہ سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے 2014 میں داعش کے حملے کے بعد یزیدی برادری خصوصاً لڑکیوں کو بہت سی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں یزیدی لڑکیاں اغوا ہوئیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنی، لیکن ان مظالم کے باوجود ان کی ہمت اور جرت آج بھی دنیا بھر کو متاثر کر رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں ان تمام تر مشکلات کے بعد اب دنیا کے سامنے بطور وکیل، استاد اور سماجی کارکن بھی ابھری ہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔